السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عظمت صحابہ کے متعلق جو سلسلہ درس چل رہا ہے، اس میں آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی فضیلت، ان کی خدمات، ان کا مقام اور مرتبہ یہ کتاب و سنت کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب کے باب میں ابتدائے درس میں بھی میں نے سورۃ الفتح کی ایک آیت تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کی تعدیل اور توثیق کی ہے، ان کی فضیلت، ان کے مرتبے کو واضح کیا ہے، اور یہ اسی لیے تاکہ امت محمدیہ کے لوگ، عام مسلمان صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں، ان کی خدمات کا اعتراف کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی بنیاد پر انہیں جو شرف حاصل ہوتا ہے، جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس درجے اور اس مرتبے کو انہیں دیں، ان سے محبت کا، ان سے احترام کا معاملہ برتیں۔ یہ اصل میں کتاب و سنت کو مطلوب ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر گروہ صحابہ سے متعلق جو ہے خاص طور پر ان کی خدمات، ان کی حیثیت، ان سے رضامندی، ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت اور صحبت کا ذکر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی تعریف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رکوع، ان کے سجدوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے وہ ایسے مخلص بندے ہیں کہ ان کے رکوع، ان کے سجدوں میں جو مخلصانہ جذبہ موجود ہے، ان کی عبادتوں میں جو اخلاص موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر کے ان کے مرتبے اور ان کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں تورات میں، انجیل میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ گویا صحابہ کرام پہلے سے اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گروہ صحابہ کو اپنے نبی کی حمایت کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے گروہ صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، چنا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس حیثیت سے صحابہ کرام نے حقیقت میں ایمانی جذبے کی بنا پر جانی و مالی قربانی کے ذریعہ سے، ایثار و بہخواہی کے ذریعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہر نازک سے نازک مقام پر کھڑے رہ کر کے صحابہ کرام نے اس کردار کو صحیح معنوں میں ادا کیا ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت یہ اصل میں کتاب و سنت کے اندر بہت ہی معتبر ہے، اور اس حیثیت سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ان کی ایک نمایاں حیثیت ہے، ان کا ایک نمایاں کردار ہے، ان کی جانی و مالی قربانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ یہ مکتب نبوت کے وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینچا ہے، ان کو سنوارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اور دین کو سیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام اس کو لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں،
اور اس کو امت تک صحابہ کرام نے پہنچایا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھیں کہ ہمارے دین کی اصل کڑی ہے صحابہ کرام۔ اس کی بنا پر ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو اللہ رب العزت نے اس حیثیت سے بیان کیا، اولئک هم الفائزون، یہ جو ہے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کا امتحان لے لیا ہے تقوی کی حیثیت سے، تقوی کے معیار پر پرکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب لوگ قرار دیتا ہے، متقی بندے قرار دیتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ، ان کی حیثیت آیات اور حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کتنی واضح الفاظ میں، کتنے صاف ستھرے انداز میں صحابہ کرام کے مقام، ان کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا ہے، اور پھر فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں میں، تمام لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا، تو ان میں سب سے پاکیزہ دل، سب سے بہتر دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پایا، اور اللہ تعالیٰ نے فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر کے طور پر، اپنے نبی کی خدمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت اور اعانت کے لیے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، تو جو صحابہ کرام اگر کسی چیز کو بہتر سے خیال کرتے ہیں، کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ان کی رائے متفق ہو جاتی ہیں، کسی چیز پر وہ اجماع کر لیتے ہیں، تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی بہتر چیز ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ کے اجماع کو معتبر قرار دیا ہے، یہ دلیل ہے صحابہ کرام کے کہ اجماعی مسائل جس پر صحابہ نے اجماع کیا ہے تو وہ معتبر ہیں، اور اسے ساری امت کے لیے اس کا ماننا لازم اور واجب ہے۔ اور وما رآہ المؤمنون سیئا فہو عند اللہ سیء، اور جس چیز کو صحابہ کرام برا خیال کرتے ہیں تو وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے اس روایت کو جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور حسن سند کے ساتھ۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک دوسرا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ کانوا ابر هذه الامہ قلوبا، یہ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ ہیں، سب سے اچھا دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ مخلص لوگ ہیں، اور واعمقها علما، سب سے گہرا علم رکھنے والے ہیں، واقلها تکلفا، بہت معمولی تکلف کرنے والے، بالکل سیدھے سادھے لوگ، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اقامت کے لیے انہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو تم ان کے فضل کو، ان کے مرتبے کو، ان کے درجے کو پہچانو، اور وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور تم ان کے آثار، ان کے نقش قدم کی اتباع کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم ان کے سیر، ان کے اخلاق کی تابعداری کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ یہ صراط مستقیم پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کا جو نقشہ کھینچا ہے یہ بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کی روشنی میں صحابہ کرام کی حیثیت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔